انڈیا میں موجود وہ خزانہ جو ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کمالا تیاگارچن، BBC فیوچر۔ سن 2000 میں مغربی انڈیا کے شہر ناگپور میں سینٹرل میوزیم کے دورے کے دوران پیلنٹالوجسٹ یعنی قدیم حیاتیات کے ماہر جیفری اے ویلسن ایک فوسل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس طرح کا فوسل انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس فوسل کو ان کے ایک ساتھی نے سن 1984 میں انڈیا کے مغربی ساحل پر واقع گجرات کے ایک گاؤں ڈولی ڈنگری سے دریافت کیا تھا۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجیکل سائنسز کی ایسوسیٹ پروفیسر ویلسن کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی ڈائنوسار کے بچے کی ہڈیاں اور انڈے کسی ایک فوسل میں ملے تھے۔ لیکن ان کو مزید حیرت زدہ کرنے کے لیے وہاں کچھ اور بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نمونے میں جن ہڈیوں کا میں معائنہ کر رہا تھا ان میں ایک خاص تعلق کے ساتھ دو چھوٹی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ تھے، ایسی چیز جو صرف سانپوں میں ہوتی تھی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اس کو غلط نہیں سمجھا۔ ویلسن نے ریڑھ کی ہڈی پر اسی نمونے یعنی پیٹرن کی تلاش کی اور انہیں وہ مل بھی گیا۔ یہ ایسا تھا جیسے میرے سر میں روشنی کا بلب جل گیا ہو۔ کیا اس فوسل میں کوئی قبل از تاریخ کا سانپ بھی ہو سکتا ہے؟ انڈیا میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی جو مطلوبہ فوسل کی اچھی طرح صفائی کر سکے۔ ویلسن کو نمونے کو امریکہ منتقل کرنے کی اجازت لینے کے لیے جیولوجیکل سروے آف انڈیا GSI سے منظوری حاصل کرنے میں 4 سال لگے، جو ملک بھر میں ارضیاتی سروے کی نگرانی کرتا ہے۔ جب وقت آیا تو ویلسن نے ساری نمونے ایک ڈبے میں بند کی اور اسے اپنے بیگ میں ڈالا اور ساتھ لے کر امریکہ چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان نرم اور نازک ہڈیوں کے گرد پتھریلی میٹرکس کو ہٹانے میں پورا 1 سال لگا۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں سائنسدانوں، ماہرین حیاتیات اور سانپوں کے ماہرین اس فوسل پر تحقیق کرتے رہے۔ سن 2013 میں انڈین ماہر حیاتیات دھننجے موہبے اور GSI کے دیگر ماہرین کے ساتھ ویلسن نے ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے فوسل کی دریافت کی اس ناقابل یقین حد تک ایکشن سے بھرے ہوئے لمحے کو بیان کیا۔ انہوں نے نہ صرف قبل از تاریخ سانپ کی موجودگی کی تصدیق کی بلکہ یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے جبڑے اس طرح کھلے ہوئے تھے جیسے وہ بیبی ڈائنوسار کو کھانے لگا ہو، جو کہ ابھی انڈے سے نکلا تھا۔ بچہ ڈائنوسار کے انڈوں کے پاس ہی تھا جو کہ اس وقت تک پوری طرح اپنی اصلی حالت میں تھے۔ اس منصوبے کا مطالعہ کرنے والے ماہر ارضیات نے اندازہ لگایا کہ جانور شاید مٹی کی تودے تلے دب گئے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بغیر کسی انتباہ کی تیزی سے شروع ہوا اور ڈائنوسار کے بچے کے شکار کی اس لمحے کو وقت کے ساتھ قید کر لیا۔ انڈیا کے فوسل کا ورثہ جسے فراموش کر دیا گیا، اور اسی طرح ساناجا انڈیکس پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آیا۔ یہ الفاظ سنسکرت کے ہیں جن کا مطلب ہے سن سے قدیم کھلا ہوا منہ۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ کس طرح قبل از تاریخ کے سانپوں میں اپنے جبڑوں کو اتنا چوڑا کھولنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بڑے شکار کو نگل سکے۔ یہ صلاحیت آج کل کی کچھ سانپوں نے ارتقاء کے عمل کے ذریعے حاصل کی ہے۔ سن 2013 میں اسی جگہ پر اسی طرح کا ایک اور نمونہ بھی دریافت ہوا، اور ٹیم اب ایک اور مقالہ تیار کر رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ساناجا انڈیکس کی ایناٹمی جدید چھپکلیوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ماہرین حیاتیات کہتے ہیں کہ اس طرح فوسلز قدیم ماضی کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمیں ویسے پتہ نہیں چل سکتے، لیکن حالیہ برسوں میں سامنے آنے والی اہم سائنسی نتائج کے باوجود انڈیا کے بے پناہ فوسل کے ذخائر کا پتہ چلانے کے لیے مناسب فنڈنگ یا منظم مطالعہ نہیں ہے۔ واشنگٹن DC میں سمتھسونین انسٹی ٹیوشن کی شعبۂ پیلیو بائیولوجی میں ریسرچ ایسوسیٹ ایڈویٹ M. جوکار کہتے ہیں، میرے خیال میں انڈیا کے فوسل کا ورثہ بڑی حد تک استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اسے فراموش کر دیا گیا ہے۔
انڈیا نے تاریخ میں ملنے والے قدیم ترین ویل، کچھ بڑے گینڈے اور ہاتھی دیے، ڈائنوسار کے انڈوں کی وسیع میدان اور ڈائنوسار کے دور سے پہلے کے عجیب سینگوں والے رینگنے والے جانور۔ لیکن ابھی بھی بہت سارا خلا ہے جسے پر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انڈیا کے بڑے حصوں کو پیشہ ور ماہرین حیاتیات کے ذریعے منظم طریقے سے کھودا نہیں گیا ہے۔ ارتقائی پہیلیاں۔ اس کے باوجود گزشتہ برسوں کے دوران انڈیا میں قدیم دریافتوں نے سائنسدانوں کو پرانی نظریات کو ختم کرنے کے لیے اہم معلومات مہیا کی ہے اور نئے انداز سے روشنی ڈالی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کس طرح ارتقا پذیر ہوئی۔ ان میں سے بہت سی دریافتوں کے پیچھے اشوک ساہنی کا ہاتھ ہے، جو ایک سرکردہ ماہر حیاتیات ہے اور جن کے دادا، والد اور چچا سبھی اس شعبے سے منسلک تھے۔ ساہنی اکثر اپنی مہمات کے لیے اپنی ہی فنڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے فوسلز کے ذاتی ذخیرے سے پنجاب یونیورسٹی کی نیچرل ہسٹری میوزیم کی شیلفیں بھری ہوئی ہیں۔ سن 1982 میں وسطی انڈیا کے شہر جبل پور کی جھلسا دینے والی گرمی میں ایک ڈائنوسار سائٹ پر ساہنی کو فوسلز کی تلاش میں زمین کے ہر ایک انچ کو کوریدنا یاد ہے۔ جب وہ اپنی جوتوں کی تسمے باندھنے کے لیے جھکے تو ان کے بالکل سامنے 4 یا 5 کروی یا گول چیزیں پڑی تھی جن کی لمبائی 16 سے 20 سینٹی میٹر تھی۔ یہ بہت بری حالت میں تھے اور تقریباً ایک جیسی گول شکل کی تھی۔ میں دنگ رہ گیا، کیا یہ ڈائنوسار کے انڈے ہو سکتے ہیں؟ انڈیا میں ڈائنوسار کے انڈوں کی دریافت۔ یقیناً وہ ٹائٹانوسارس انڈیکس کے انڈے تھے جو کریٹیسیئس دور کا ایک بڑا سبزی خور ڈائنوسار تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انڈیا میں ڈائنوسار کے انڈوں کا گروہ دریافت ہوا تھا۔ آج تقریباً 40 سال بعد اب پورے ملک میں ڈائنوسار کے گھونسلوں کے مقامات ملتے ہیں۔ 20 سال کی انتھک محنت کے بعد ساہنی نے انڈیا کے گوشت خور ڈائنوسار راجا سورس نارماڈینسس کی تازہ ترین نسل کی ہڈیوں کی شناخت اور انہیں جوڑنے کے بعد عالمی شہرت حاصل کی۔ اس ڈائنوسار کے بارے میں خیال ہے کہ اس کی لمبائی 30 فٹ تھی، لیکن سائنس کو حقیقت میں زیادہ فائدہ ساہنی کی کم دلکش، کم معروف دریافتوں سے ہوا ہے۔ سن 2010 میں وہ انڈین، جرمن اور امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم کا حصہ تھے جس نے ایمبر میں بہت اچھی طرح محفوظ کیڑی دریافت کی جن کی عمروں کا اندازہ 5 کروڑ سال سے زیادہ لگایا گیا تھا۔ یہ دریافت گجرات کے شہر سورت سے 30 کلومیٹر دور شمال مشرق میں ایک لیگنائٹ خان سے ہوئی تھی، اور اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خطہ دنیا کی قدیم ترین ڈیسیڈیس جنگلات کا گھر ہو سکتا ہے جن میں درختوں کے پتے سالانہ جڑتے ہیں۔ ساہنی کہتے ہیں کہ شائع شدہ نتائج نے اس تصور کو چیلنج کیا ہے کہ انڈیا کبھی بھی ایک الگ تھلگ بر اعظم تھا۔ انڈیا اور پاکستان میں پائی جانے والی ابتدائی ویل مچھلیاں۔ ایک اور اہم ارتقائی عمل زمین پر رہنے والے ہرن جیسی ممالیہ جانوروں سے ویلز کا بننا ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کی تمام قدیم ویل مچھلیاں انڈیا اور پاکستان کی سمندری زمینوں کے تہوں پر ہی پیدا ہوئی تھی۔ چوکار کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کے علاقے اور انڈیا اور پاکستان کے شمال حصوں میں پائی جانے والی یہ ابتدائی ویل مچھلیاں کیسی دکھائی دیتی تھی، لیکن ہم اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے کہ ان کے پیش رو کیسے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے ان ٹکڑوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ ہم مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ہمیں اس ماحولیاتی نقصان کی سطح کا اندازہ لگانے میں بھی مدد ملتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر ماہرین حیاتیات اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری سپیشیز کا پوری دنیا میں بڑے ممالیہ جانوروں کے ناپید ہونے میں اہم کردار تھا۔ جوکار کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ماحولیاتی افعال جیسے بیجوں کو پھیلانا،
یا غذائی اجزاء کی نقل و حمل ان جانوروں کی معدومیت کے ساتھ ختم ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے فوسل ریکارڈز ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی زمین کی لینڈسکیپ کو تبدیل کرنے سے پہلے زندہ انواع کہاں رہتی تھی، اور ہم ان معلومات کو مستقبل کے تحفظ یا زمین کے انتظام کی منصوبوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سپیشیز اپنی پسندیدہ ماحول میں منتقل ہوتی ہے۔ ہم ان معلومات کے استعمال سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ماضی میں جانور اور پودے کہاں رہتے تھے، اور پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کی منظرناموں میں وہ کہاں جا سکتے۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ کے سینٹر فار ٹرانس کلچر اسٹڈیز کی جدید انڈیا پر تحقیق کرنے والی ایمیلیا بونی یہ کہتے ہیں کہ شمالی امریکہ جیسے بعض مقامات کو فوسل ہاٹ سپاٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے اکثر جو ڈائنوسار دریافت ہوتے ہیں یا ہوئی ہے، ان کی دنیا بھر کی عجیب گروہ کے نمائشوں، ادبی کاموں، فلموں اور حال ہی میں انٹرنیٹ کے ذریعے بڑی پیمانے پر تشہیر کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے دیگر حصوں میں وہ مقامات جہاں فوسل پائے جاتے ہیں اپنی سائنسی اہمیت کے باوجود ہمیشہ ان کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ انڈیا کے معاملے میں نظر انداز کی جانے کی دو اہم وجوہات ہیں۔ بونی کے مطابق اس میں ایک نو آبادیاتی ماضی ہے، اور اس کی دوسری وجوہات نو آبادیاتی ریاست کے اپنے فوسل کے ورثے کی قدر پہچاننے میں ناکامی ہے، عوام میں ان سائنسی مضامین کے مطالعے کی عدم مطابقت، اور ساتھ ہی ان کی ترقی کی حمایت کرنے میں ناکامی ہے۔ بونی یہ کہتے ہیں کہ دنیا دیکھا جائے تو یہ ایک ستم ظریفی ہے، کیونکہ انڈیا کے شہر لکھنؤ میں تحقیق کا ایک ادارہ ہربل ساہنی انسٹیٹیوٹ آف پیلیو سائنسز موجود ہے جو کافی منفرد ہے۔ سن 1946 میں اس کے قیام کے وقت یہ دنیا کے ایسے دو اداروں میں سے ایک تھا جو خاص طور پر پیلیو باٹنی کے مطالعے کے لیے وقف تھی۔ اس طرح کا دوسرا ادارہ پینسلوانیا اسٹیٹ یونیورسٹی کا پیلینولوجیکل لیبارٹریز ہے۔